یہ ظاہر ہے کوئی شخص اتنی ہمت دکھا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کس ملک میں رہ کے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہمارے مخالفین کتنے اٹھے, کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. ایف آئی آر سے لے کے مرڈر اٹیمپٹ سے لے کے مسجدوں میں جمعے پڑھانے سے لے کے آج دیوبند مدرسے کا, کل ہمیں کسی نے انڈیا سے وہ بھیجا ہمارے اسٹوڈنٹ نے, مطلب دیوبند کے محتمم جو 4 روزہ 5 روزہ اپنا کورس کروا رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ انہوں نے پورا ارینج کیا کہ اپنے مسلک کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس میں ایک دن پورا میرے اوپر رکھا ہے انجینئر علی مرزا کا فتنہ. جی جی ٹھیک ہے, بریلویوں کا فتنہ نہیں لکھا ہوا اس میں, قادیانیوں کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے, اور منکرین حدیث کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے, اور انجینئر صاحب کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہیٹ فیل کر دی ہے کہ یہ امپائر اب یہ کھڑی ہو رہی ہے امپائر. کچھ عرصہ پہلے ویسے دیوبند نے مولانا مودودی کے حوالے سے بھی ایک پوری ورکشاپ کنڈکٹ کروائی تھی مناظرین. اب مودودی صاحب تو ان کو ہضم ہو گئے ہیں, مودودی صاحب کا غم ان کو بھول گیا ہے, مشکلیں پڑی اتنی آسان ہو گئیں. انہوں نے اب یہ جو آپریشن دیکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں مودودی صاحب تو وہ شریف آدمی تھے, وہ تو خلافت و ملوکیت لکھ کے چلے گئے, وہ تو جو خریدتا تھا وہ خریدتا تھا. انجینئر صاحب نے تو ایک ریڈی بان کے ہاتھ میں بھی جنگ جمل صفین نہروان کا کلپ پہنچا دیا اور حدیثیں وہاں دکھا دی, خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور حدیثوں سے مقدمہ پیش کیا. ایک جج کے ہاتھ میں بھی, ایک جرنیل کے ہاتھ میں بھی, ایک وکیل کے ہاتھ میں بھی, ایک ڈاکٹر کے, ایک انجینئر کے ہاتھ میں بھی. اور دیکھیں ہماری آواز ہر طبقے تک پہنچ رہی ہے. ایون جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نا, ان میں بھی لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز میں بھی ہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ آپ ان بڑے لوگوں کا جن کا ذکر کر رہے ہیں نا, ان کو تو ممی ڈیڈی لوگ انٹیلیجنشیا سنتا ہے, لیکن ہماری بات انٹیلیجنشیا کو بھی ویسے ہی سمجھ آتی ہے جس طرح عام پبلک کو سمجھ آ رہی ہے, گراس روٹ لیول کے اوپر. تو مودودی صاحب تو ان کو اب ہضم ہو گیا, وہ کہتے ہیں مودودی صاحب تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار علماء ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اپنی نجی محفلوں میں کہ انجینئر مودودی سے بڑا فتنہ ہے, کیونکہ وہ فتنہ بہت تھوڑے لوگوں تک تھا, وائرل نہیں ہوا تھا. اس زمانے کے اعتبار سے وائرل تھا. علماء نے دیکھیں ان کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں نا, وہ اس خلافت و ملوکیت کا جواب دیا ہے. اور میں خلافت و ملوکیت کے دفاع میں جتنی دلیری سے بول کے میری جو ویڈیوز ہیں, خلافت و ملوکیت اتنی پرنٹ نہیں ہوئی ہیں جتنی میرے ان کلپس کے اوپر ویورشپ آئی ہوئی ہے, اور جو واٹس ایپ کے اوپر ہے وہ الگ سے, اور جو ٹک ٹاک پہ الگ سے. تو وائرل تو مودودی صاحب اب ہوئے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انڈین کشمیر آپ سمجھ لیں ہماری اس دعوت حق پلیٹ فارم کا گڑھ, جس طرح نبی الاسلام نے دعوت اٹھائی تو گڑھ مدینہ شریف تھا. آپ دیکھیں کارل مارکس نے کتاب کہاں لکھی, رزلٹ نکلا رشیا کے اندر, ٹھیک ہے, جرمنی میں اس کو نکال دیا وہاں سے. اچھا محنت یہاں پہ ہماری جو دعوت کا گڑھ ہے نا نمبر 1, وہ آکوپائڈ کشمیر ہے, کیونکہ وہاں جماعت اسلامی کا ہولڈ تھا اور دعوت وہاں پہنچی. وہاں تو کوئی کالج یونیورسٹی, ہمارے تو لائف سیشنز میں لوگ آتے ہیں, زیادہ تر ماسٹر ڈگری یا پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں, اور جب باتیں کرتے ہیں نا وہ آگے بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہم مودودی صاحب کی لیگیسی لے کے چل رہے تھے, لیکن خلافت و ملوکیت میں جب بھی کوئی ہم سے بات کرتا تھا ہم کہتے تھے اس بات کو چھوڑ دیں, تفہیم القرآن باقی چیزوں پہ. کہتے ہیں اب جب آپ کی ویڈیوز آئی ہیں ہم کہتے ہیں آؤ پہلے خلافت و ملوکیت پہ بات کرو. تو اہل حدیث بھی دم دبا کے بھاگ گئے جب وہ بخاری مسلم سے حدیثیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ تھا جو اٹکا ہوا تھا مودودی صاحب کا, اب ہم سینہ تان کے وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. جو پہلے ہمیں روک کے انہوں نے موضوع بحث یہی بنائی ہوئی تھی خلافت و ملوکیت, اب کوئی بات کر کے بتائے نا. دیکھیں آ کے وہ لوگ جو کل تک ناسمیت کا علم اٹھائے ہوئے تھے نا, آج وہ لوگ مولا علی کہہ رہے ہیں. تو سیم راشدی صاحب, کسی نے سوچا تھا مولا علی لفظ بولیں گے؟ نیور. وہ آج وہ مولا علی کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں تبدیلی ہم اللہ کے فضل سے لے آئے. اچھا گزشتہ دنوں ایک آپ کا کلپ دیکھنے کے اتفاق ہوا جو حماس کے حملے کے حوالے سے تھا, تو وہ مطلب میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ آپ جیسا حسینیت کا علم بردار یہ بات کہہ رہا ہے کہ حماس کو وسائل کے نہ ہونے کے اوپر جو ہے نا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کا بہت جو ہے نا ہارش ریئیکشن آ سکتا ہے. نہیں میں نے یہ بات ہی نہیں کی. دیکھیں نا آپ نے کا کلپ دیکھا تھا, یہ میری ویڈیو 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہے. اچھا نہیں میں نے شارٹ ہاں بس وہ شارٹ کلپ نا ہمارے مخالفین نے جان بوجھ کے ہمارے متھے مارا. میں نے سٹارٹ لیا تھا, یہ الف ٹی وی کے پروگرام میں بھی میں نے بات کی, اپنی ویڈیو میں بھی میں نے کہا کہ اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو ایبسولوٹلی دیکھیں انٹرنیشنل نارمز کے اندر تو حماس کا یہ ایکٹ غلط ہے. اچھا یہ تو میں لا الہ پہ پہنچا ہوں, الا اللہ تو بھی بات ہونی ہے, لیکن میں نے کہا جو کچھ وہ سہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. وہ تو روزانہ اتنی تعداد میں آلریڈی مر رہے تھے, وہ مرتے کیا نہ کرتے. آج دنیا میں ان کی آواز سنی جا رہی ہے تو حماس کے ایکٹ کی وجہ سے سنی جا رہی ہے.